بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 25 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ دہر کی آیت 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی مانیٹرنگ کرنے والے اہم ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (NCOC) نے اہم اعلان کر دیا ہے۔ 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر کرنے والے جو بھی افراد ہوں گے، کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ انہیں لازمی پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر پاکستان میں بھی اندرون لیول پر کوئی بھی شخص ٹریول نہیں کر سکے گا۔ دوستو، اس خبر کے بعد وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب یا دیگر ملکوں میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں جب اندرون ملک میں یہ حالات ہوں، وبائی مرض کرونا سے متعلقہ سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہوں، تو دوسرے ممالک کو جہاں وبائی مرض کرونا کی وجہ سے پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک کے لیے پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے، وہ ممالک ان تمام خبروں کو کس لحاظ سے دیکھتے ہوں گے۔ یاد رکھیں کسی بھی ملک میں جو بھی وبا کی موجودہ صورتحال ہوگی، دیگر ممالک اس کا اچھے طریقے سے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہی اپنی عوام کی صحت و سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا انتظار کریں۔ پاکستان میں الحمدللہ وبائی مرض کرونا کے جو بھی حالات ہیں وہ کافی بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کرونا کی وبا پھیلنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، مگر امید ہے کہ اگلے چند روز میں تمام صورتحال واضح ہوگی، اور سعودی حکومت کی جانب سے بھی اہم وزارت کے کچھ نمائندے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، جس کی اطلاعات میں نے کل آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی تھیں۔ اگلے چند روز بہت اہم ہے، انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی یا کہ نہیں، کوئی بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی کی جانب سے کہا گیا کہ طلباء کو اسکولز کی واپسی کے لیے تیاریاں عروج پر کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومتی وزارتوں کی جانب سے بھی تیاریاں عروج پر شروع کر دی گئی ہیں۔ اسکولوں میں معمول کے مطابق تدریسی عمل بحال کرنا یقینی بنانے کے لیے ہم تمام لوگ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب معمولات زندگی کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں اور بہت جلد ممکن بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ تعاون جاری ہے، ہم تدریسی عملے کو دوسری خوراک جلد از جلد لگوانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 12 سے 18 سال کے طلباء کو لازمی طور پر ویکسین کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معمولات زندگی کی بحالی کا واحد راستہ ویکسین ہے، افواہوں پر یقین نہ کریں، ویکسین لگوانے میں پیش قدمی کریں۔ سعودی عرب میں بہت جلد انشاءاللہ حج کے بعد تمام اسکولز احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے معمولات زندگی کے مطابق کھلنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے توجہ دلائی ہے کہ مختلف شہروں میں سیکیورٹی اداروں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 14,648 غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے کام کرتے تھے، اقامے کی بنا پر، اپنے کفیل کے پاس کام نہ کرنے کی بنا پر، یا غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے والے افراد اس میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 4,565 افراد ان گرفتار کیے ہوئے افراد میں شامل ہیں۔ 8,957 افراد سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے داخل ہوئے تھے، جبکہ 1,126 افراد ایسے ہیں جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے۔
سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے واضح کیا ہے کہ سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے ایسے افراد جو کہ سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں، سعودی شہری یا غیر ملکی افراد، انہیں اپنے پاس پناہ دیتے ہیں، انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرتے ہیں یا انہیں ملازمت فراہم کرتے ہیں، انہیں 15 لاکھ ریال جرمانہ اور 10 سال کی قید کی سزا دی جاتی ہے۔ گرفتار ہونے والے جو 14,648 افراد ہیں، اس میں 46% یمنی، 44% ایتھوپین جبکہ 10% دیگر ملکوں کے غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اہم ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں 28 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پچھلے 14 دنوں میں جن مسافروں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے راستے سے سفر کیا ہے، انہیں کسی بھی دوسرے مقام سے متحدہ عرب امارات کی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں توسیع دنیا بھر میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والے کورونا کی بگڑی ہوئی قسم ڈیلٹا کی بنا پر لگائی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہری اور متحدہ عرب امارات کا گولڈن ویزا رکھنے والے اور سفارتی مشنوں کے اراکین کو کووڈ-19 پروٹوکولز کے ساتھ اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا اور انہیں سفر کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کہا کہ ہمارا رابطہ دفاتر غیر متوقع طور پر بہت بڑی تعداد میں فون کال موصول کر رہا ہے۔ اگر آپ کی کال اگلے 48 گھنٹوں میں سفر کرنے سے متعلق نہیں ہے تو براہ کرم ہمیں کال نہ کیجیے۔ دوسری جانب اہم ترین ایئر لائن جو کہ متحدہ عرب امارات کی ہے، اتحاد ایئر لائن، اس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت انڈیا سے آنے والی پروازیں 31 جولائی تک معطل رہیں۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کی جانب سے ایک گروہ کو گرفتار کیا جو مختلف گاڑیاں چرانے کے بعد ان کے پرزوں کو دوسری جگہوں پر بیچتا تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی پولیس ترجمان کے مطابق یہ گروہ سعودی شہریوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ملزمان گاڑیاں چرا کر انہیں کھولنے کے بعد پرزے اور دیگر اشیاء اسکریپ کے طور پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے اب تک 22 گاڑیاں چرائیں اور انہیں کھول کر پرزے فروخت کیے ہیں۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا چلان مکمل کر کے مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ انہیں جرائم کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے۔ مکہ المکرمہ میں ٹریفک پولیس نے تیز رفتار گاڑی چلانے اور دیگر خلاف ورزیوں پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص کو ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو اس نے بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ملزم انتہائی تیز رفتاری جو 200 سے 180 کلومیٹر کے قریب گاڑی کی رفتار ہے وہ چلا رہا ہے۔ مقررہ حد رفتار سے زیادہ ہے جبکہ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹیں بھی اتاری ہوئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ویڈیو کے ذریعے ملزمان کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کا چالان ٹریفک کمیٹی کو ارسال کیا گیا ہے جہاں کیس کی سماعت کے بعد قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔